عالما قدیرا حیا قیوما حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله ارسله الى الناس کافة کافة بشیرا ونذیرا وعلى آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو کبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری یمنارے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آئیے ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مبارک وسلم وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ اور مجاز وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، مجاز وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے۔ مجاز وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے۔ بڑے عجیب ہیں آپ جو خاموش بیٹھے ہیں، نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے، نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا جو روڈوں پر چہل قدمی کر رہے ہیں، اگر واقعی اللہ والے کے دیار پر آئے ہیں اور اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو سید بابا کا واسطہ ان کے واسطے سے پروگرام میں آ کر کے بیٹھیے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم دین حاصل کرو اگر تمہیں چین جانا پڑے۔ میرے آقا نے 1450 سال پہلے مکہ کی دھرتی سے پوری دنیا انسانیت کو پیغام دیا تھا، علم دین حاصل کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، احادیث مصطفیٰ کو سیکھو، تاکہ جب تم زندگی گزارو، جب تم چلو تو تمہارا چلنا بولے نبی نبی، جب تم کھاؤ تو تمہارا کھانا بولے نبی نبی، جب تم پیو تمہارا پینا بولے نبی نبی، جب تم گفتگو کرو تو بات کرنے کا طریقہ بولے نبی نبی۔ میرے آقا نے 1450 سال پہلے مکہ کی دھرتی سے دنیا انسانیت کو پیغام دیا، علم دین حاصل کرو۔ اے دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، مدرسہ جا نہیں سکتے، علم دین حاصل نہیں کرتے تو علماء فرماتے ہیں ان محفل میں آ کر بیٹھو، جتنی دیر بیٹھو دل میں ارادہ کرنا کہ درسگاہ میں بیٹھا ہوں، جو دیا جائے گا اس کو سیکھوں گا، عمل کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں جو بندہ دل میں ارادہ لے کر کے درسگاہ سمجھ کر کے محفل میں بیٹھتا ہے، اللہ اس کو ثواب طالب علم کا عطا بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان محفل میں بیٹھیے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور پاک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آئیے دنیا کا جائزہ لیجئے، ہر موڑ پر آپ کو جھوٹ بولنے والے ملیں گے، ہر
ہر موڑ پر غیبت کرنے والے ملیں گے, ہر موڑ پر تاش کھیلنے والے ملیں گے, ہر موڑ پر جوا کھیلنے والے ملیں گے, ہر موڑ پر شراب پینے والے ملیں گے. اے دنیا کے ناقص سائل, آخر سچا جاننا ہے تو کس کو جانا جائے, سچا دیکھنا ہے تو کس کو دیکھا جائے. ہر موڑ پر گناہگار بندہ دکھائی دیتا ہے اور قرآن فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے قرآن تو ہی فیصلہ کر, سچا کون ہے, اچھا کون ہے, پاک کون ہے. تو رب کی مقدس کتاب جواب دیتی ہے ان اولیاء الا المتقین. اگر پاک دیکھنے گئے, سچے دیکھنے گئے, اچھے دیکھنے گئے تو دنیا کا چکر مت لگا, بینی ندی سید بابا کے مزار پر آ. یہ وہ نبی کا لاڈلا ہے کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے گہنے نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ لوگ سچے ہیں, یہ لوگ اچھے ہیں, ان کے دربار میں آئیے, ان سے محبت کیجئے. میرا دعویٰ ہے جو اللہ والوں کے دامن سے مل جاتا ہے, جو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے, جب تک دنیا پہ رہتا ہے تب بھی کامیاب رہتا ہے, اور جب دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کو پیغام دیتا جاتا ہے کہ محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ والوں کے مزار پر آؤ, اللہ والوں سے محبت کرو. ایک دور وہ تھا جب میرے آقا اس زمین کے پردے پر تشریف لائے تو آقا کریم نے پوری دنیا کو تاریکی سے نکال کے اجالے کی طرف کو گھما دیا. جب میرے آقا آئے تو تاریکی ختم ہو گئی, اجالا پھیل گیا. لیکن تاریک گواہ ہے جب شیطان دنیا پر آیا, آدم آئے تھے تو شیطان رویا تھا, موسیٰ آئے تھے تو شیطان رویا تھا, عیسیٰ آئے تھے تو شیطان رویا تھا, زکریا آئے تھے تو شیطان رویا تھا اور رو رہا تھا کہ میں لوگوں کو بھٹکاتا ہوں. لیکن یہ اللہ کے نبی دنیا پر آ کر کے راہ راست پر لے کر آتے ہیں. کبھی نماز پڑھنے کو کہتے ہیں, روزہ رکھنے کو کہتے ہیں, زکات دینے کو کہتے ہیں, حج کرنے کو کہتے ہیں, ماں باپ کا ادب کرنے کو کہتے ہیں. یہ شیطان انسان کو بھٹکانا چاہتا ہے, لیکن اللہ کے مقدس نبی ان کو راہ راست پر لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب میرے آقا کا وصال ہوا اور قرآن پاک کی آیت آ گئی, ختم اللہ کہ ہم نے جو ہے انسان کو, ہم نے جو ہے اپنے پیارے نبی کو آخری نبی بنایا, اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. شیطان خوش ہوا, دل میں تمنا جاگی, اب جس کو چاہوں گا بھٹکاؤں گا, جس کو چاہوں گا نماز سے روکوں گا, جس کو چاہوں گا روزے سے روکوں گا, جس کو چاہوں گا زکات سے روکوں گا. اب تو کوئی نبی نہیں آنے والا, اب لوگوں کو راہ راست پر لے کر کون آئے گا. لیکن تاریخ گواہ ہے میرے آقا نے حدیث مصطفیٰ میں فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء میرے دین کے وارث ہیں. میں تو دنیا سے جاتا ہوں. اے شیطان تو یہ گمان مت کرنا دین کی تبلیغ بند ہوگی, بلکہ غریب نواز آئے گا دین کی تبلیغ کرے گا, صابر کلیر آئے گا دین کی تبلیغ کرے گا. میرے اولیاء زمین کے پردے پر آتے رہیں گے, دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے اور پوری دنیا کو پیغام دیں گے. اعلیٰ حضرت کی زبان میں تجھ سے در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حج تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, پٹا تیرا. میرے بھائیو, جب میرے آقا کا فرمان آیا, اے شیطان یہ مت سمجھنا کہ اب دین کی تبلیغ بند ہو جائے گی, غریب نواز آئیں گے. 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا, غریب نواز نے مسلمان کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. کہیں غریب نواز نے دین کی تبلیغ کی ہے, صابر کلیر نے دین کی تبلیغ کی ہے, نظام الدین اولیاء نے دین کی تبلیغ کی ہے, اعلیٰ حضرت نے دین کی تبلیغ کی, تاج الشریعہ نے دین کی تبلیغ کی. تمام علماء, تمام اولیاء, تمام خطبہ, تمام نقبہ, تمام حفاظ یہ دین کے وارث دین کی تبلیغ کرتے گئے اور پوری دنیا کو پیغام دیتے گئے. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بے شک آج ہم اللہ کے ولی کے مزار پر بیٹھے, لیکن یہ ولایت جہاں سے چلی ہے اس کا نام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم.
جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون مولا کائنات؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں مولا کائنات کی شان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کا، بنی اسرائیل کے اولیاء کا حال تو یہ تھا کہ 309 دن تک اگر وہ سوئے تھے تو جب اٹھے تھے تو ایسا محسوس ہوا تھا ابھی سوئے ہیں، ابھی جگے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اے میرے جانثارو، وہ بنی اسرائیل کے اولیاء تھے کہ جن کو پاک پروردگار نے دن کی دھوپ سے بچا کر کے 309 سال تک اپنے دست قدرت سے، اپنے فیوز و برکات سے 309 دن تک اللہ رب العزت نے ان کو مرنے کے بعد زندہ کیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ ابھی مرے تھے اور ابھی زندہ ہو گئے۔ لیکن قربان جاؤ میرے نبی کی امت کے اولیاء پر میرے آقا فرماتے ہیں وہ تو بنی اسرائیل کے اولیاء تھے کہ جن کے لیے سورج نے اپنا راستہ بدلا، ان پر دھوپ نہ ڈالی۔ لیکن میری امت کے اولیاء کا حال یہ ہے کہ اگر علی نماز عصر قضا کرتے ہو اور مجھے حکم دے، میں اشارہ کر دوں سورج واپس آ جائے۔ میرے آقا پیغام دینا چاہتے ہیں اگر اولیاء کے لیے سورج راستہ بدلتا ہے تو وہ بنی اسرائیل تھے، اور جس اولیاء کے لیے سورج واپس آتا ہے وہ علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ مولا کائنات۔ اب میں آپ کو بتاؤں میرے آقا کے نواز، میرے آقا کے داماد حضرت علی کے علم کا مقام کیا تھا، ان کی کرامات کیا تھی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں ایک دن مولا کائنات نے نماز فجر ادا کی اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے غلام کو حکم دیا اے میرے غلام جاؤ، اس پہاڑی کے پیچھے ایک مسجد ہے، اس مسجد کی برابر میں ایک گھر ہے، اس میں ایک مرد اور ایک عورت جھگڑا کر رہے ہیں، جاؤ ان کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اب آپ اندازہ لگاؤ پہاڑی کے اس پار علی ہیں اور پہاڑی کے اس پار کا علم مولا کائنات کو ہے۔ تبھی تو آقا نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس واقعے کے اندر دو چیزیں پتہ لگتی ہے، ایک تو مولا کائنات کے علم کی وضاحت ہوتی ہے، دوسری ان کی کرامت کا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ والوں پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے تارے ہو، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، اگر اشارہ کر دے تو چاند پھٹ جاتا ہے، اشارہ کرے تو زمین پھٹتی ہے، اشارہ کرے تو سورج لوٹ کر واپس آتا ہے۔ پاک پروردگار اس دنیا امت کو پیغام دینا چاہتا ہے، جو میری بارگاہ میں آتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کی طاقت کا عالم یہ ہے اگر وہ اشارہ کر دے تو سورج واپس آ جائے۔ تو اندازہ لگاؤ وہ نبی جو تمام نبیوں کا سردار ہے، اس کی پاور کا عالم کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا سبحان اللہ سبحان درود۔ میرے بھائیوں جب مولا کائنات نے اپنے غلام کو بھیجا، جب وہ پہاڑ کے اس پار پہنچا اور جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ واقعی مولا کائنات کے کہنے کے مطابق ایک مرد اور ایک عورت آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد مولا کائنات کے دربار میں لے کر آئے۔ حضرت علی نے فرمایا اے میرے غلام کیا ان دونوں کو لے کر کے آیا ہے؟ تو وہ پکارنے لگا اے میرے سردار آپ کے قول کے مطابق یہ دونوں جھگڑا کر رہے تھے اور میں نے ان کو پکڑ کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ مولا کائنات نے تمام مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا اے لوگوں جاؤ اب تم باہر چلے جاؤ، مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اب آپ دیکھنا حضرت علی کا علم کیا ہے، ان کی پاور کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ مولا کائنات نے اس عورت سے سوال کیا کہ اے عورت میں تجھ سے جو بات پوچھوں صحیح صحیح بتانا، اگر تو صحیح بتائے گی تو تیرے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ اس عورت نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کائنات کے قدموں کو پکڑا اور پکار کر کہنے لگی اے مولا کائنات آپ جو سوال کرو گے میں اس کا صحیح جواب دوں گی، آپ سوال کریے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا جس مرد سے تو جھگڑا کر رہی تھی کیا تو اس کو جانتی ہے؟ جب اس نے پوچھا تو وہ عورت کہنے لگی اے مولا کائنات میں اس کو نہیں جانتی، لیکن اتنا جانتی ہوں
کہ رات اس کا مجھ سے نکاح ہوا ہے، اور جیسے ہی اس کا مجھ سے نکاح ہوا اب میرے مولا کائنات نے فرمایا اے عورت اب تو خاموش ہو جا، اب اس مرد کو بولنے دے۔ وہ مرد کہتا ہے اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، جب میرا اس عورت سے نکاح ہوا میں اس کے پاس گیا، جیسے ہی اس کی صورت کو دیکھا مجھے اس سے نفرت پیدا ہوئی، اسی وجہ سے پوری رات جھگڑا ہوتا رہا، ہم لوگ سو نہیں پائے۔ مولا کائنات نے اس کو روکا اور روک کر کے اس عورت سے سوال کیے اے عورت جو سوال کروں اس کا صحیح جواب دینا، اگر مسئلہ حل کرنا ہے تو سچ بولنا پڑے گا، اگر جھوٹ بولے گی تو حل نہیں ہو پائے گا۔ وہ عورت مولا کائنات کے قدموں کو پکڑتی ہے اور پکار کر کہتی ہے اے مولا کائنات آپ سوال کریے، میں جان تو دے سکتی ہوں لیکن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اب آپ نے سوال کیا یہ بتاؤ کیا تمہارا جوانی کا زمانہ تھا تو ایک تمہارا چچا زاد بھائی تھا جس سے تمہیں عشق ہوا، آج کی زبان میں جس کو لو کہا جاتا ہے، تمہیں اس سے پیار ہو گیا۔ اس لڑکی نے کہا ہاں آپ ٹھیک بول رہے ہیں، مجھے اس سے پیار ہوا تھا۔ مولا کائنات نے فرمایا جب تجھے اس سے پیار ہوا اس نے تجھے زنا کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا، تو اس نے کہا ہاں آپ سچ بول رہے ہیں، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے ساتھ زنا کر۔ تو مولا کائنات نے فرمایا اے عورت تو نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ زنا بھی کیا تھا۔ اس عورت نے کہا آپ ٹھیک بولتے ہو، میں نے زنا کیا تھا۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں تو حاملہ ہوئی تھی، تیرے پیٹ میں بچہ تھا جس کے بارے میں صرف تیری ماں جانتی تھی، نہ تیرا باپ جانتا ہے، نہ تیرا بھائی جانتا ہے، نہ تیرا چچا جانتا ہے، نہ تیرا دادا جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سوال کرتے گئے وہ جواب دیتی گئی اور لاسٹ میں قدموں میں گری اور پکار اٹھی اے مولا کائنات یہ واقعہ تو میں جانتی تھی، میری ماں جانتی تھی، آپ کو پتا کیسے لگا؟ تو مولا کائنات کہتے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی پر تمام علوم کو واضح کر دیا تھا، میں آقا کی بارگاہ میں لو لگاتا ہوں تمام چیزیں میرے سامنے آ جایا کرتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے جب سوال کیے تو مولا کائنات نے فرمایا اے عورت کیا تو جانتی ہے جب تو حاملہ ہوئی اور تیری پیدائش تیرے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو تیرے باپ کو پتا نہیں تھا، تیرے چچا کو پتا نہیں تھا، تیرے بھائی کو پتا نہیں تھا، لیکن تیری ماں نے تجھے ایک کونے میں لے جا کر کے اس بچے کی پیدائش کرائی تھی۔ وہ لڑکی بولی ہاں آپ ٹھیک بول رہے ہیں۔ تو مولا کائنات نے کہا ذرا یاد کر جب تو نے اس بچے کو ایک تنہا راستے میں چھوڑا تھا، اس کے پاس ایک کتا آیا تھا، تو نے اس کتے کو مارنے کے لیے ایک پتھر مارا تھا، جو پتھر تیرے بچے کے سر پر پڑا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب علی کے علم کا یہ مقام دیکھا قدموں میں گر رہی تھی اور پکار پکار کر علی کے نام کی مالا جپتی جا رہی تھی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب تو نے اس بچے کو چھوڑ کر کے اپنے گھر کا رخ کیا اس وقت اللہ کی جانب سے ایک قافلہ گزرا اور اس بچے کو سینے سے لگا کر کے اپنے گھر لے گیا، اور اپنے گھر لے جانے کے بعد اس کی پرورش کرتا رہا۔ یہ بچہ بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد اب تیرے نکاح میں جو ہے وہ تیرا شوہر نہیں بلکہ تیرا بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے تجھے اپنی کیے کی غلطی بتانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے اس بچے کو زندہ رکھا اور پوری دنیا کو پیغام دیا اگر پاک پروردگار زندہ کرنے پر آتا ہے تو ماں کی ضرورت نہیں، باپ کی ضرورت نہیں، خاندان کی ضرورت نہیں، بلکہ پاک پروردگار اگر زندہ کرنا چاہے تو بغیر ماں باپ کے زندہ کر سکتا ہے، اور مارنا چاہے تو ماں باپ کے ساتھ مار سکتا ہے۔ پتہ لگ گیا زندگی دینا ہے تو اللہ کا کام ہے، موت دینا ہے تو اللہ کا کام ہے۔ دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کا پرچم اور پوری دنیا کو پیغام دو اسلام زندہ باد۔ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اسلام قیامت تک زندہ رہے گا۔ قرآن کل بھی تھا، قرآن آج بھی ہے، قرآن کل بھی رہے گا۔ پوری دنیا کو پیغام دو خدا کے نام پر ہم اپنی جان دے دیں گے، ہم اس کی راہ میں سب امتحان دے دیں گے، ورنہ باز آئے تم اپنی بدتمیزی سے تمہاری چھاتی پہ چڑھ کے اذان دے دیں گے۔ دعا کرتا ہوں پاک پروردگار ہم تمام کو اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔ سبحان اللہ۔